یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے، 183 نمبر آیت سے لے کر 185 تک آپ نے سماعت کیا، اور بفیضان خواجگان چشت اہل بہشت اور حسب استطاعت علم ہم تسلسل کے ساتھ انہی آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ہاں اگر تم میں طاقت نہ ہو تو پھر تم اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر تم اپنی طرف سے زیادہ کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بہرحال روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، اس پر آج بات ہے ہماری۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس پر آج کی گفتگو ہے۔ کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ ہمارے سینے کو مدینہ بنا دیں۔
تو ارشاد ہوتا ہے شہرو، یہ مہینہ، شہر کا معنی ہے مہینہ، رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، یہ وہی مہینہ ہے، انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں حق اور باطل کا فرق یعنی فیصلہ، بینات یعنی دلائل، روشن باتیں، ہدن، ہدایت، للناس، انسانیت کے لیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم میں سے زندگی میں یہ مہینہ پائے تو روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تو دوسرے ایام میں رکھو، یرید اللہ بکم العسرا، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بولو، بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا مقصد اس کے پائے تکمیل تک نہ پہنچے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فیض نہیں ملا بندے کو۔ یعنی ذمہ دار لوگ اس وقت واڈی کر رہے ہیں، کٹائی گندم کی جاری ہے، تو انہوں نے ایک ایک کلہ زمین میں ایک ایک گندم کی بوری، جسے آپ توڑا کہتے ہیں، وہ اس لیے اللہ کے آسرے پر پھینکا تھا کہ انہیں بدلے میں اللہ پاک 50 توڑے، 60 توڑے، 40 توڑے، بسم اللہ 45 توڑے، اللہ انہیں واپسی یعنی اس کے اجر میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ساری فصل تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پتہ چلا کہ وقت بھی ضائع ہو گیا، محنت بھی ضائع ہو گئی۔ اسے پری فیس سمجھ لیں، گفتگو کی پری فیس، پری فیس کا معنی تمہید ہوتا ہے۔ اگر آپ تک میری گفتگو کی تمہید پہنچ گئی تو تقریر آپ تک فوراً پہنچ جائے گی، بالکل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی کام کا مقصد نہ ملے تو وہ سارا کام ضائع ہو جاتا ہے، وہ سارا کام، وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اگر اس کا مقصد نہ مل پائے۔ یعنی اگر اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے۔ میرا وعدہ رہا کہ ہم کوئی جمعہ فقط نماز پر پڑھیں گے، تو پھر میں گزارش کروں گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بے حیائی پر قابو آ جائے اور آپ گناہوں سے بچ جائیں تو آپ کے سجدے قبولیت کی منزل پر ہیں۔ لیکن اگر آپ کے زندگی میں بے حیائی بھی ہے اور آپ برائی پر بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا فیض آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔
نماز کا فیض آپ کی زندگی میں، بول دیں تھوڑا سا، نماز کا فیض آپ کی زندگی میں نہیں آیا. آپ نے نماز پڑھی ضرور ہے، لیکن وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، نہیں دیا اس نے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ملا. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، تمہیں اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے ہو جاؤ. اگر آپ نہ شکرے ہیں تو آپ کو سیام کا فیض نہیں ملا. یہ جو سیام ہے، یہ جو کتب علیکم الصیام کہا، اس کا مقصد تھا کہ لعلکم تشکرون، تم شکر والے ہو جاؤ، تم اللہ کا شکر کرو. اگر آپ نہ شکرے ہیں تو آپ کے روزے ضائع. یہ ذرا بول دیں میرے ساتھ، پھر آپ کے روزے ضائع، کیونکہ آپ کے وجود میں وہ مقصد نہیں آیا جس کے لیے یہ ساری محنت تھی. آپ پہنچ گئے ہیں جناب، آپ تک بات پہنچی ہے جی. میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ارشاد ہوتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جس دن تم قربانی کرتے ہو اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ ہی تمہاری قربانی پر اللہ کو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نے قربانی فقط اس لیے کروائی ہے تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے. اگر تم متقی ہو گئے تو پھر تمہاری قربانی قبول ہے، لیکن اگر تمہارے وجود میں تقوی نہیں آیا تو تمہیں قربانی تم نے کی ہے پر تمہیں قربانی کا فیض نہیں ملا. تمہیں قربانی کا فیض، بول دیں سارے، تمہیں قربانی کا فیض نہیں ملا. قربانی کا فیض اسی کو ملا ہے جس کے وجود میں تقوی آ جائے. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے تزودو، زاد راہ ساتھ لاؤ، میرے گھر میں آؤ عمرے کے لیے، حج کے لیے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو صرف کعبے میں اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگر تم متقی نہیں ہوئے تو تمہارا عمرہ بھی ضائع، تمہارا حج بھی ضائع. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو مقصد نہ ملے تو پھر اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے اس کا وقت، اور اس کے لیے اس عبادت کا فیض نہیں پہنچتا. اب گفتگو کو شروع کرتے ہیں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ شہر، اس شہر کا کوئی مقصد ہے؟ یہ رمضان، اس رمضان کا کوئی مشن ہے؟ یہ قرآن، اس قرآن کا کوئی مشن ہے؟ اور پھر فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے، اس میں بینات ہیں، روشن باتیں ہیں، اس میں دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل کا فرق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے پھر اس سب کا ایک مقصد ہے. اچھا پہلے یہ دیکھ لیں ذرا، یہ مائک ہے، وہ سٹینڈ والا مائک کدھر ہے؟ وہ مائک یہاں لگا دیں ذرا. پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا. لفظ ہے شہر، کیا لفظ ہے جی؟ سارے ادھر مائک لگا دیں. لفظ ہے، پیر سخی شاہ صاحب یہ کتابیں آپ کی سپرد ہیں، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ ہم بات کو آگے لے کر چلیں. لفظ ہے شہر. شہر کا معنی کیا ہے؟
جی शाबाश, بولیں سردارو کیا ہو گیا ہے؟ شہر کا معنی کیا ہے؟ مہینہ. اچھا, علماء لغت نے لکھا کہ شہر کا معنی ہے شہرہ. کیا معنی کرتے ہیں آپ شہرہ کا؟ جی مشہور کرنا, مشہور ہونا. اور مشہور, ایک منٹ, یہ جو لفظ شہرت ہے نا, یہ اسی شہر سے ہے. معنی ہے معروف ہونا, مشہور ہونا. اب اسے مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں اشہرہ کا معنی ہے نیا چاند. شاباش, نیا چاند. اس کا معنی ہے نیا چاند. چونکہ رمضان کا چاند نکلتا ہے اس لیے اسے شہر کہا گیا. معنی ہوا نیا چاند. ہاں, یہ نیا چاند کیوں ہے؟ اس کا فیض کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ کس کا قبول ہے؟ کس کا ضائع ہے؟ یہ اینڈ پر سامنے آ جائے گا. بہرحال آپ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ شہر کا معنی کیا نکلا؟ نیا چاند. بولیں سارے, کیا معنی نکلا؟ نیا چاند. آگے ہے رمضان. رمضان, چونکہ لفظ رمضان جو ہے رمضن کا مصدر ہے اور سامعہ کے ثلاثی مجرد کے یہ باب میں سے ہے اور اس میں علم ہے. اب را, میم اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. الرمدو کا معنی ہے باریک ہونے کے لیے. ایک منٹ ٹھہریے گا, پھر سے. رمد رمدن کا معنی ہے اب جو آپ کر رہے ہیں, باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ دو کر کوٹنا. پتھروں کے درمیان کسی چیز کو پیش کر باریک کرنا رمضان کہلاتا ہے. واہ 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 واہ. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں, دو پتھروں کے درمیان کسی کو پیس کر باریک کرنا رمضان کہلاتا ہے. نہیں, یہ میری کم علمی کی وجہ سے آپ چپ ہیں, ورنہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے. کسی حکیم سے مشورہ کریں کہ وہ مریض کو سالم دوائی کیوں نہیں دیتا, پیس کر کیوں دیتا ہے. وہ حکیم بتائے گا کہ کسی چیز کو اس لیے پیسا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو جوہر ہے, اس کے اندر جو جوہر ہے اسے نکال کر باہر لانا اور اس کے باہر لا کر اس کی پراپرٹی اور خواص سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیسنا لازمی ہے. میرے سردارو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے مومن کے دل کے اندر ایمان کو رکھا. شہری اور افطاری کے دو پتھروں میں پیس کر اس کے اندر کے ایمان کو نکھار کر وجود پر لانے کو رمضان کہتے ہیں. سیل پتھر, سیل بڑی ہوتی ہے, پتھر چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا بڑے کے کندھوں پر ہوتا ہے. پھر سے کہنا چاہتا ہوں, دو پتھروں میں سے ایک مرتبے میں چھوٹا ہوتا ہے, ایک مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. ہمیشہ چھوٹا بڑے کے کندھوں پر ہوتا ہے. نہیں, جسے سمجھ آئی ہے وہ بول سکتا ہے, جسے نہیں پتا چلا وہ چپ کرو. ایک زمین پر ہو, دوسرا پتھر کندھوں پر, چھوٹا کندھوں پر ہو, بڑا زمین پر ہو. کندھوں والے اور بڑے والے کے پیار کے درمیان میں جو آ کے پس جائے اس کا ایمان نکھرتا ہے. اب میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ زمین پر محمد ہوتے ہیں, کندھوں پر کبھی حسین ہے کبھی علی ہوتا ہے. علی اور حسین کے پیار میں جو آ کے پستا ہے اس کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے. اسی کو رمضان کہتے ہیں. شہر کا معنی کیا ہے؟ نیا چاند. رمضان کا معنی کیا ہے؟
नबी और अली का प्यार। दो पत्थरों में पिस कर अपने अंदर के जो, अच्छा, रमदी मिन सहाबिल मतर, ये आगे गर्मी और खरीफ के इब्तिदा की बारिश। यार कटाई का मौसम चल रहा है, इस कटाई के मौसम के फौरन बाद जो पहली बारिश होगी उसे रमजान कहेंगे। कटाई का मौसम है, गर्मी है ना। अब पूरा इलाका वो वाडी की वजह से ना गर्दलूद हो जाएगा, दूर दूर तक गट्टा ही गट्टा, मट्टी मट्टी, दूर दूर तक गर्द ही गर्द। गांव में पूरे नुशहरे विरका में जितने दरख्त हैं गंदे हो जाएंगे गर्द से, सड़कें गंदी हो जाएंगी गर्द से, जमीन गंदी हो जाएगी, इधर गर्मी उधर डस्ट। अचानक एक बारिश आएगी, अचानक एक बारिश आएगी, वो हमें ठंडा भी करेगी और धरती का मुंह धोकर उसे नया नकोर भी कर देगी। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हबीब सारा साल गुनाह कर करके अपने रूह पर गर्द जमा लेते हैं, मैं साल बाद 30 दिन की अपनी रहमत की वो बारिश नाज़िल करता हूं, ईद वाले दिन सारे नए नकोर हो जाते हैं। दो पत्थरों के दरमियान पिसना, दो पत्थरों के दरमियान पिसना। हाँ, पिछली गर्द से साफ हो जाना, ये कोई नया चांद है। अच्छा जी, ये है रमजान का दूसरा माना। आप जाग रहे हैं जी, होश में आप सारे। रमदुन का माना है जलाना। शाबाश शाबाश सखीशा, जिंदाबाद यार। जला देना, बसम कर देना। भाई रमजान का माना है जला देना। भाई पिछले जितने गुनाह हैं जब वो सारे जला दिए जाएं, इसे रमजान कहते हैं। सारे पिछले गुनाह, सारे गुनाह जला दिए जाएं, इसे रमजान कहते हैं। अच्छा, आप जाग रहे हैं जी। रमदा इंतजार, इंतजार करके चले जाना। हाँ, किसी का इंतजार करते करते मायूसी की कैफियत तक चले जाना। इतना इंतजार कि शरीक भी ताना देना शुरू कर दें, बड़े ना लेंदा सैं अपड़े ते कोई नहीं। हाय 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 हाय, ओए बड़ा जिक्र करदा सैं अपड़े ते कोई नहीं। जदों शरीकां दे ताने शुरू हो जाना ते साईं फिर सिर ते अपड़ बैठना, इसी को रमजान कहते। किसी का इंतजार मायूसी की हद तक हो जाना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे बाबा फरीद के भांजे अल मखदूम सैयद अली अहमद साबर कलेरी याद आ रहे हैं। आपका वक्त विसाल आ गया, आखिरी वक्त आ गया, तो आपने फरमाया ए तालिबान मौला। 3 साल में किसी जुम्मे मैंने शेर नहीं पढ़ा। आप कहते भी रहते हैं कोई शेर पढ़ दे, नहीं आंदा की करा, कितों पढ़ा। अब एक याद आ गया है और वो भी वली का है और माना हो रहा है रमजान का। रमजान का माना है किसी के इंतजार में मायूसी की कैफियत। जदों शरीक भी आखन लग पैन बड़े ना लेंदा सैं अपड़े ते कोई नहीं, उस कैफियत में हजरत अली अहमद साबर कलियरी फरमाते हैं ए तालिबान मौला आओ करो नजारा, ए तालिबान मौला आओ करो नजा, ए तालिबान मौला।
حضرت علی احمد صابر کلیری کہتے ہیں کسی نے مولا کو دیکھنا ہے، کسی کو مولا سے پیار ہے، کسی نے مولا کی زیارت کرنی ہے. اے طالبان مولا آؤ کرو نظارہ امروز شاہ شاہ، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا. اوے آؤ آ کے دیکھو میرا آخری وقت آ گیا، ساری زندگی انتظار میں گزر گئی، حسین کا نانا میرا مہمان بن کر آ گیا ہے. اے طالبان مولا آؤ کرو نظارہ امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا. جبریل با ملائک، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. اور جب سے مدینے سے سرکار آ گئے ہیں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ سارے فرشتوں کے ساتھ جبریل میرے دروازے پہ دربان بن کے کھڑا ہے. تو یہ ہے رمضان، جب کسی کا انتظار مایوسی تک پہنچ جائے. اور جدوں سائیں اپڑ پین ہوئے، اور جدوں سائیں اپڑ پین اسے رمضان کہتے ہیں. اچھا رمضان ہو گیا جی، چلو اب آگے چلتے ہیں. ارمدہ تکلیف پہنچانا. سخی شاہ کمال کر دیا یار، بھائی میں بڑا خوش ہوں. مجھے نہیں امید کہ سخی شاہ مجھے ترجمہ دے گا، پر کمال ہے یار. تکلیف دینا، بھائی کسی کے پیار کو چیک کرنا. دیکھو کوئی آدھی رات کے وقت کوئی محبوب اگر محب کو گول گپوں کی فرمائش کر دے تو سارا کاموں کی بند پڑا ہو، رات کے 3 بجے گاڑی نکال کر گول گپوں کو تلاش کرنا. تکلیف تو دیتا ہے لیکن کسی کی نظروں میں عزت اور مقام کے لیے محبت کا یہ چھوٹا سا ٹیسٹ، واہ واہ، وہ تو دینا پڑے گا نا. اب اللہ بادشاہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو میرے ساتھ شدید پیار کرے. اس کے پیار کا چھوٹا سا ٹیسٹ یہ بھوک دے کر، یہ چھوٹا سا ٹیسٹ میں اگر پیاس دے کر تکلیف دینا، اصل میں پیار کا امتحان لینا رمضان کہلاتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا رمدن کر سکتے ہیں مانا اس کا، رمدن نیزے کو تیز کرنا. نیزے کو المعجم الوسیط میں یہ لکھا ہوگا، نیزے کو تیز کرنا. جنگ کی تیاری کے لیے اپنے ہتھیار کو ٹائٹ کرنا رمضان ہے. اچھا ایک لفظ ہے سیام، کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے رمضان. سیام کا جو واحد ہے وہ ہے صوم، صوم کا جو فاعل ہے وہ ہے صائم. صائم اس گھوڑے کو، یہاں رمضان اور سیام مترادف میں آتے مجھے نظر آئے ہیں. یہ مجھ نالائق کا علم ہے، کوئی بڑا عالم ہو تو اس میں شاید وہ ڈیفیکٹ بھی نکال سکتے ہیں یا اسے صحیح بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے ایسے لگا کہ سیام اور رمضان یہاں آ کے مترادف معنی میں آ گئے ہیں، ہم معنی ہو گئے ہیں. کیا؟ رمضان کا معنی ہے نیزے کو ٹائٹ کرنا جنگ کی تیاری کے لیے. صائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس گھوڑے کو عربی لوگ زبردست گرمی میں لو کے مخالف بھگاتے تھے اور اس کی چربی ڈالتے تھے، پھر اسے سردی میں اتنے پانی میں بھگاتے تھے اور اس کو پریکٹس کراتے تھے، پھر اسے گرمی میں بھوکا پیاسا رکھ کے صحرا میں بھگاتے تھے.
یہ ساری تکلیفوں کی پریکٹس اس لیے تھی تاکہ کسی حالت میں بھی، کسی بھی حالت میں یہ مالک کو نہ چھوڑے. مجھے مزہ آ رہا ہے. یہ پریکٹس اس لیے تھی کہ کسی بھی حالت میں یہ مالک کو. آپ پولیس میں ہیں، پولیس میں ہیں، آپ کی ٹریننگ میں کتنے سال؟ 11 ماہ آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے. کیوں؟ 2 نمبر دشمن بنا کر مٹی کا یا بوری کا آپ کو دور سے نشانے لگوائے جاتے ہیں تاکہ اصل میں اگر کوئی دشمن آ جائے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. وہ جو آپ کو پریکٹس کروائی ہے نا 11 مہینے، آپ کو پوری زندگی میں آپ کی ڈیوٹی میں وہ کام آنی ہے پریکٹس. وہ پریکٹس اس لیے تھی کہ اصل میں دشمن سامنے آ جائے، اصل میں دشمن سامنے آ جائے. یہ ہے صیام اور رمضان کا معنی. صیام اس گھوڑے کو کہتے ہیں جسے اتنی جنگی پریکٹس کرائی جائے، نہ بھوک میں مالک کو چھوڑے، نہ گرمی لگنے میں چھوڑے، نہ پیاس لگنے میں چھوڑے، نہ ٹھنڈ لگنے میں چھوڑے، کسی صورت میں نہ. اور جب وہ گھوڑا صائم ہو جائے، اجازت دیتے ہیں میں آگے قرآن پڑھوں؟ اب اللہ سورہ عادیات میں اس گھوڑے کے سموں کی قسم اٹھاتا ہے جو اس پریکٹس میں سے جانور بھی گزرے نا، اس کے سموں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. اس پریکٹس میں سے جانور بھی گزرے نا تو اللہ اس کے سموں کی. تمہیں نہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے منہ کی بدبو سے کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس میں سے کوئی جانور گزر جائے تو وہ کتا بھی ہونا تو اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اس پریکٹس میں سے جانور گزر جائے تو مکھی پہ وحی آتی ہے. اس پریکٹس میں سے جانور گزر جائے تو گھوڑے کی سم کی قسم اٹھائی جاتی ہے. جنگ کی تیاری کرنا رمضان ہے، دشمن کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہونا رمضان ہے. دشمن 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 دال دنیا، شین شیطان، میم مال. آپ چپ بیٹھے ہوئے رہنے دو یار، حد ہو گئی آپ کی خاموشی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں، دشمن دال دنیا، میم مال، شین شیطان، نون نفس. اللہ فرماتا ہے ان سب کے حملوں سے بچنے کی پریکٹس کا نام رمضان رکھا ہے. دشمن کے حملوں سے بچنے کی پریکٹس کا نام الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے بھئی؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ کاف، را اور حمزہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق ہے. اعراب لگائیں گے بنے گا قرآ. قرآ عبرانی زبان میں، قرآ کا معنی عبرانی میں آذان. بعض کا خیال ہے کہ قرأ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اعلان کرنے کے ہیں. آذان بھائی، آذان اعلان ہے، آذان کا معنی ہے اعلان. قرأ آذان. اب قرآن کا معنی ہے اللہ کی آذان. تمام انسانیت کے نام، اللہ کی آذان، تمام انسانیت کے نام، اسے کہتے ہیں قرآن. اب آپ اس کا معنی قرآن سے کر لیں. اللہ فرماتا ہے مجھے معاف کیجئے گا میں آیت کا حوالہ نہیں دے رہا. وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے آذان دی؟ پتہ چلا قرآن کا معنی ہے اللہ کا انسانیت کی طرف آخری اعلان. اسے عبرانی میں قرآن کہتے ہیں. اچھا ابھی قرآن کا دوسرا معنی ہے قرأ سے، قرأت الکتاب.
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ قرآن کا دوسرا معنی ہے۔ اچھا جی، قرآن کا تیسرا معنی ہے جمع کرنا۔ قرآن کا مادہ قرأ، اس مادہ کے بنیادی معنی جمع کرنا کے ہیں۔ منتشر چیز کو اکٹھا کرنا، اس کو بھی قرآن کہتے ہیں، اکٹھا کرنا، اسے قرآن کہتے ہیں، اکٹھا کرنا۔ اچھا جی، قرآن کا تیسرا اونٹنی کا حاملہ ہو، نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے، القرآن هو الکلام المعجز المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المبتداء بسورۃ الفاتحہ المختوم بسورۃ الناس لفظا و معنی و مفہوما منزل من اللہ من کفر بہ حرفا فہو کافر۔ یہ ہے قرآن کی تعریف، وہ اللہ کا کلام جو معجزہ ہو، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، سورہ فاتحہ سے شروع ہو، سورہ ناس پر ختم ہو، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہو، لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہو، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو، مصطفیٰ پر اترا ہو، ایک حرف کا منکر بھی کافر ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ چلو وقت تھوڑا ہے، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ قرآن کا تیسرا معنی ہو، چوتھا معنی ہو گیا۔ لفظ قرآن کا پانچواں معنی ہے القراءۃ الناقۃ، اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ دو چیزوں کا اکٹھا ہو کر ایک تیسری چیز کا پیدا ہونا قرآن کہلاتا ہے۔ دیکھیں میں نہیں واضح کر سکا، یہ ہے قرآن، یہ کوئی غیر جب اس کے ساتھ لگ جائے تو ایک نیا پیدا ہو، پھر یہ قرآن ہے۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر پایا، یہ ہے ابو بکر، جب اس کے ساتھ لگ جائے صدیق اکبر پیدا کرے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے عمر، جب اس کے ساتھ لگ جائے فاروق اعظم پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے عثمان، جب اس کے ساتھ لگ جائے تو ذوالنورین پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے آدمی، جب اس کے ساتھ لگ جائے تو بابا فرید پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے انسان، جب اس کے ساتھ لگ جائے غوث العظم پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ بابا فرید پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ داتا علی حجویری پیدا ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ یہاں سے کرتا ہوں۔ یہ اس کا لغوی معنی تھا۔ اس کا فیض کیا ہے؟ یہ قبول کس کا ہے؟ یہاں کس کا قبول ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ تو ابھی شروع ہونا ہے۔ آپ بور تو نہیں ہوگے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں 3 سال کے بعد اب میں نے خطاب شروع کیا ہے۔ 3 سال میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں کہ آپ کسی لیول پر پہنچے تو میں تقریر شروع کروں۔ اب آپ اس لیول پر آئے ہیں کہ آپ کو تقریر سنائی جائے۔ تو یہ ہے قرآن۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں کہ سورہ اپنے آپ کھلی ہوئی ہے، آیت بالکل سامنے کھڑی ہے۔ یہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول بلائیں نہیں ہے، بلائیں نہیں ہے، بلائے ہے، بلائے نہیں، بلائے اللہ اور اس کا رسول بلائے
تو تم رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں کہ تمہیں زندگی ملے گی. تم نے محمد کی آواز پر لبیک کہا تمہیں زندگی ملے گی. اللہ جب لبیک کہا تب مردہ تھا؟ فرمایا نہیں، پہلے کچھ اور زندگی تھی، اب یہ قرآن کے پاس آیا ہے، نئی زندگی ملے گی. اب مجھے معاف کیجئے گا، میں قرآن سے دور والا انسان اور قرآن کے لگا ہوا انسان ان کی زندگی میں فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا ہے. ورنہ میں بتاتا کہ جب تک تم قرآن سے دور ہو تو کائنات میں تم محتاج بن کر رہو گے، لیکن جب قرآن سے لگ گئے تو خدا بندے سے خود پوچھے. فن طلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. کالا، موسیٰ بولے خضر کو اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، آپ نے بلا وجہ ایک بچہ مار دیا، کیوں آپ نے اس بچے کو مارا؟ قال، حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، اس کی ماں بھی مومن تھی اور اس کا باپ بھی مومن تھا. بھئی ایمان دل میں ہے، دل سینے پر ہے، سینہ وجود پر ہے، وجود کمرے میں ہے، کمرہ گھر میں ہے، خضر چوک میں ہے. چوک میں بیٹھا خضر موسیٰ سے کہنے لگے میں نے گھر دیکھا ہے، گھر میں بابا دیکھا ہے، بابے کا سینہ دیکھا ہے، سینے میں. اب فرمایا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس نے بڑے ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنم جا رہے تھے، میں نے مار کے تینوں کو جنتی کر دیا. یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ لوح محفوظ پر. کس نے لکھا ہوا تھا؟ خدا نے. خضر کیا کر رہا ہے؟ لوح محفوظ کو پڑھ بھی رہا ہے، بدل بھی رہا ہے. پتہ چلا جب قرآن کے ساتھ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ولی بھی لگ جائے تو تقدیر بدل لیتا ہے. ہم مصطفیٰ کے فرید پر شک کیسے کریں گے یار؟ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ؟ اچھا چلو، یہ ہے قرآن. ہدن کا میں تو معنی کر ہی نہیں رہا جناب، میں تو ایک ایک معنی پہ گزارا کر رہا ہوں. جس لفظ کے میرے سامنے 20 معنی ہے میں آپ کو ایک ایک دے رہا ہوں. ہدن، ذرا اونچی مائک سامنے کرو. سمندری سفر کے دوران کسی چٹان کا مل جانا. سمندری سفر کے دوران اگر کوئی چٹان مل جائے آسرا، اسے ہدن کہتے ہیں، سہارا. ہدن کا معنی ہے سہارا. بینات، روشن، روشن دلائل. اوے اللہ فرماتا ہے سنو، قرآن کی دلیل کوئی مولوی نہیں دے گا، یہ وہ کلام ہے جس کی دلیلیں بھی اسی کے اندر ہیں. آہا، اس کی دلیل بھی خود ہے. بڑا مزہ آیا یار، دلیل بھی اس کی خود ہے. من الہدا والفرقان، حق پر یعنی حق اور باطل کا فرق. چلو جی، گفتگو ترجمے کے لحاظ سے پوری ہو گئی. اب یہاں سے تقریر شروع ہوگی. اگر آپ میں حیا نہیں آئی تو نمازیں نہیں. بولے سارے جی، اونچی بولو جی. اگر آپ میں شکر نہیں آیا تو روزے نہیں. مزہ آ رہا یار، جلدی بولو. اگر آپ میں شکر نہیں آیا تو روزے. اگر آپ میں تقوی نہیں آیا تو قربانی ضائع. اب یہ نیا چاند، یہ پیسنا، یہ جلنا، بڑے بڑے معنی چھوٹ گئے نے یار. بڑے بڑے وڈے مفاہیم جڑے نے وہ وقت دی وجہ تو چھوٹ گئے نے. کوئی نہیں، میں زندہ رہا تے پھر کدی گل کران گے. بڑے گناہوں پر شرمندہ، انتظار میں مایوسی، تکلیف، محبت کا امتحان، دشمنوں سے بچنے کی ترکیب، قرآن، نیا انسان کا بننا،
یہ اللہ کا آذان، اللہ کی آذان، یہ منزل، یہ سہارا، یہ بینات، یہ روشنی، یہ دلائل، یہ فرقان، یہ سب ایک مقصد کے لیے ہیں. اگر وہ مقصد نہ ہوا تو اس میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملا. اور اگر وہ مقصد مل گیا تو آپ اس کے فیض تک پہنچے تھے. یہ کیا مقصد ہے؟ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی لن، یہ لی، یہ جو لی ہے اسے لام کہتے ہیں. لی اس کا معنی ہے کے لیے. اس کا معنی کیا ہے؟ بولو جی، اس کا کیا معنی ہے؟ اونچی بولو ذرا، کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں دس از فار یو، یہ تمہارے لیے ہے، تو یہ لفظ ہے فار، ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے لام، یہ معنی ہے ایک، فار کے لیے. اب قدرت نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ ہے اس کے لیے. اگر تم یہاں آ گئے تو تم نے یہ سب کچھ پا لیا، اور اگر تم یہاں نہ آ سکے تو تم نے یہ سب کچھ ضائع کر لیا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس. اللہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ انسانیت کے لیے ہے، یعنی تم انسان بن جاؤ. اگر تم انسان نہیں بنے تو تم نے قرآن کو ضائع کیا، تم نے فرقان کو ضائع کیا، تم نے بینات کو ضائع کیا، تم نے ہدن کو ضائع کیا، تم نے رمضان کو ضائع کیا. اور اگر تم انسان بن گئے تو پھر تمہیں سمجھ آ گئی کہ تمہیں ان سب کا فیض ملا ہے. یہ انسان کیا ہے؟ ادھار ہوا. کاموں کی والو، میں اگر آپ کہیں تو میں اگلا جمعہ لفظ انسان پر پڑھتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اگلا جمعہ عید ہو یا رمضان کا ہو، ہم قرآن پر پڑھیں. یہ میری خواہش ہے کہ اگلا جمعہ ہم قرآن پر پڑھیں. اس کے آگے جو خطاب ہوگا ڈیفینیٹلی وہ لفظ عید پر آ جائے گا. قرآن کی روشنی میں عید کیا ہے. اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس والا وہ جمعہ انسان پر پڑھیں. اللہ اپنے آپ سے کہتا ہے فتبارک اللہ، مجھے مبارک ہو، مجھے مبارک ہو. فتبارک اللہ، مجھے مبارک ہو. آپ وقت ضائع کرتے ہیں، مجھے مبارک ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے مبارک ہو، میں نے انسان پیدا کیا ہے. آپ کو سمندر نظر آتا ہے، مجھے وہ انسان کی آنکھوں میں آنسو بن کر نظر آتا ہے. آپ کو طوفان نظر آتا ہے، مجھے وہ انسان کی سانس میں نظر آتا ہے. آپ کو آگ نظر آتی ہے، مجھے انسان کی تپش میں نظر آ رہی ہے. آپ کو پانی، ہوا، مٹی نظر آتی ہے، مجھے انسان کی روح نظر آتی ہے. لیکن جہاں سب کچھ رک جائے، کچھ بھی جہاں تک نہ پہنچ سکے، مجھے وہ روح بھی انسان میں نظر آتی ہے. یہ انسان کیا ہے؟ پیر سخی شاہ صاحب، انسان کیا ہے جلدی سے بتا دیں، پھر میں نماز شروع کرنا چاہتا ہوں. الانسان سری وانا سرہ، انسان اللہ کا راز ہے. انسان اللہ کا راز ہے. یہ انسان کیا ہے؟ او یار یہ رمضان کس لیے ہے؟ آپ انسان ہو جاؤ. یہ قرآن کس لیے ہے؟ آپ انسان ہو جاؤ. یہ بینات کس لیے ہے؟ آپ انسان ہو جاؤ.
یہ ہدن کس لیے ہے؟ آپ انسان ہو جاؤ. یہ انسان کیا ہے؟ الانسان من الانس، انس مانوس کرنا، مانوس کرنا، محبت کرنا. واہ، بس کافی ہے، ایک ہی معنی کافی ہے، وہ ختم ہو گیا. اوے میرے سردارو، انسان بنوئے. ایک بندہ بھی تم سے آوازار ہے نا تو تم انسان نہیں ہو. انسان بندہ کب بنتا ہے؟ لکھ لو، ایک بندہ بھی جس پر آوازار ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ بالکل انسان نہیں ہے. اس نے قرآن کے فیض کو ضائع کیا، اس نے رمضان کے فیض کو ضائع کیا، اس نے ہدن کے فیض کو ضائع کیا، اس نے بینات کے فیض کو ضائع کیا، اس نے فرقان کے فیض کو ضائع کیا. زور لگ گیا اللہ دی بادشاہ دی قدرت دا، انسان تے بنو. انسان ہے آپ کے انس کا نام. ایک بندہ، دیکھیں اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فقیر کی محفل ہے، یہ درویش کا جمعہ ہے، یہاں سبھی آئیں گے اور انہیں پتا ہے کہ کوئی بات ہم سیکھ کر آئیں گے. یہ ہے انسان کی بات. یار ہمارے اسلام پر بلیم ہے کہ اسلام پتہ نہیں کیسا ٹیررزم کا مذہب ہے. مجھے معاف کرنا، انسانیت کے مذہب کا نام، انسانیت کے دین کا نام اسلام ہے. انسانیت کی کتاب کا نام قرآن ہے. انسانیت کے، یار انسانیت نہیں، عالمین کی رحمت کا نام محمد ہے، عالمین کی کتاب کا نام قرآن ہے. یہ ہے انسانیت. آپ سے اگر کوئی آوازار ہے، آپ انسان نہیں ہو. کوئی آوازار ہو تو آپ انسان نہیں. تو جس نے اپنی گھر والی کو آوازار رکھا ہے، جس نے اپنی بیٹی کو آوازار رکھا ہے، جس نے اپنے بھائی کو آوازار رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ آوازار ہے، اس بد نصیب کا کیا کروں جس کی وجہ سے اس کی ماں آوازار ہے، جس کا خاندان اس سے آوازار ہے. انسان بنو یار. میرے والد گرامی شیخ فقی مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ جلال میں آ کے فرماتے تھے، انسان بن، انسان بن. انسان انس کا نام ہے. پیار سیکھ لو یار، محبت سیکھ لو بادشاہ، احترام سیکھ لو. نہیں آؤں تو سیکھ لو. اب مجھے بتائیں، جس کی اندر حیا نہ آئی اس کی نمازیں اونچی بولو. جس کے اندر شکر نہ آیا اس کے روزے، جس کے اندر تقوی نہ آیا اس کی قربانی، جس کے اندر پیار نہ آیا اس کے لیے رمضان. اب گھر جائیے، شام کو افطاری کریے اور اس بات پہ ایک سے بندے نے پورا زور لگا کے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ روزے کی حالت میں سفر کر کے دوسرے خطاب میں ہمارے ساتھ محنت کر کے ہمیں بتایا کہ تمہارا آپس میں پیار اتنا ضروری ہے. تو پھر آپ خود سوچئے گا کہ اگر ہمارے پیار کا یہ مقام ہے تو پھر محمد کا پیار کتنا ضروری ہوگا.